من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اقیلوا ذوی المروءات اثراتہم فما یاسر منہم آثر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ. ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام میں سوگواری کے بعد آج یہ درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، جس میں ہم نہج البلاغہ سے کلمات اختصار کو پڑھ رہے ہیں، جو امام نے مختصر کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحتیں فرمائی ہے. یہ انسان کی زندگی کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، آئین زندگی ہے. یہ کلمات، یہ اقوال ذرعی ائمہ کے. امام فرماتے ہیں صاحبان مروت، ان کی لغزشوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دو. مروت میں سمجھتا ہوں یہاں پہ استعمال ہوتا ہوگا. جو شجاع ہیں، بہادر ہیں، جو ایک شخصیت کے مالک ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں لوگوں پر، ایسے کو صاحب مروت کہا جاتا ہے. اگر ایسے افراد سے غلطی ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، کیونکہ جہاں سینکڑوں ان کے پاس نیکیاں ہو رہی ہیں، اگر ایک غلطی ہو جائے تو معاف کر دو. مثلا ایک انسان ہے، سماج میں، معاشرے میں، کلچر میں اتر کر لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہترین کام ہے. اب اگر اس سے ایک لغزش ہو جائے، ایک غلطی ہو جائے، تو ہمارے معاشرہ کیا کرتا ہے؟ اسے ایک کو لے لیتا ہے، اچھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں، وہ ایک برائی لے لیتا ہے اور اس کو اچھالنے لگتا ہے. جبکہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو. فما یاسر منہم آثر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ. کیونکہ جب ان سے کوئی لغزش ہوتی ہے، ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو پروردگار اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اسے اٹھا دیتا ہے. اگر ایسے افراد سے غلطی ہو جاتی ہے تو پروردگار اسے بے عزت نہیں ہونے دیتا، وہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے. لہذا ہم سے بھی یہ خطاب ہے مولا کا کہ ہم بھی ایسے شخص سے اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. اللہ جو ہے اپنے ہاتھ سے اٹھا دیتا ہے. اب اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد یہاں قدرت ہے، وہ اپنی عنایت کے ذریعے سے اس کو اٹھا دیتا ہے. کیونکہ گرامر کے لحاظ سے مولا نے یہاں لفظ ید استعمال کیا ہے. اسے گرامر میں استعارہ کہتے ہیں، یعنی کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ کے بدلے استعمال کر دینا. تو یہاں ید کا معنی قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت سے ایسے شخص کو اوپر اٹھا دیتا ہے، اسے جو ہے بے عزت نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اسے خوار نہیں ہونے دیتا. اور ظاہر سی بات ہے یہ بھی ہے کہ ایسے افراد جو غلطی کرتے ہیں وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے.
کیونکہ سینکڑوں جن کے یہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ جو ایک آدھ غلطی ہوتی ہے بھول چوک لغزش کی بنیاد پر ہو جاتی ہے۔ وإلا اگر وہ آمدن جان بوجھ کر ایسا کام کرے تو کبھی اچھا کام کرے گا ہی نہیں، معاشرے میں، سماج میں لوگوں سے نیکی سے نہیں پیش آئے گا۔ تو اگر واقعی نہ ایسا فرد ہے تو ایسے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہ شخص ہر قدم پر اللہ کی مرضی کو جو ہے پیش نظر رکھتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ مخلوق خدا کی امداد کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، پروردگار کو خوش کرنا چاہ رہا ہے۔ لہذا واقعی خود انصاف سے ہم بتائیں کہ ایسے لوگوں سے ہم مواخذہ کریں گے، ایسے لوگوں کی ہم سرزنش کریں گے، ایسے لوگوں پہ عتاب کریں گے ہم، اور کہیں گے کیوں آپ نے ایسا کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو معاف کر دیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے سوائے معصومین علیہ السلام کے کہ جس سے لغزش نہ ہوتی۔ صرف معصومین علیہ السلام محفوظ ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ لغزش نہیں کرتے۔ لیکن اور جتنے ہیں غیر معصومین، ان کے یہاں ہر ایک کے یہاں لغزش کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بچتے ہوئے چلتے ہیں لیکن لغزش اور غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں تو بتائیے یہ ہمارا کلچر کیسا ہوگا؟ ہم تو کیا کرتے ہیں، ابھی سامنے والے سے پورا جملہ بھی نہیں نکلتا اور غصہ ہو کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ کہیں کوئی مسجد سے ناراض ہو کے بھاگے چلا جا رہا ہے، کوئی حسینیہ سے ناراض ہو جا رہا ہے، اور بلایا جا رہا ہے تو واپس نہیں آ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے انسان کو بڑی غلطیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ لہذا یہیں پر اس کا دروازہ کلوز کر دیں، بند کر دیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ایک پائپ ہے جہاں سے پانی گزر رہا ہو، اگر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے تو اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں، فوراً بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بڑا ہو گیا تو اب آپ کے اختیار میں نہیں۔ ایسے ہی چھوٹی غلطیاں اس سوراخ کی طرح چھوٹے، آپ چھوٹی غلطی کو چاہے فوراً وہیں پہ ختم کر کے اس کو جو ہے معاشرے کو، ماحول کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ لیکن غلطیاں جب بڑی بڑی ہوتی جائیں گی تو مشکلات ایجاد ہوتی جائیں گی۔ لہذا یہ ہم ائمہ کی جو ہے زندگانی کو جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ ان کی زندگی کو اپنے اندر نافذ کریں، اپنے وجود کے اندر، اور کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی شریف النفس انسان ہے تو آج کے زمانے میں ایسے شخص کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ شرافت خاندانی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ اقوال ائمہ کی رعایت کر رہا ہے، وہ اقوال کو پڑھ کے لوگوں سے نرمی سے پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، تو سوچتے ہیں کہ اب یہ سیدھا سادہ جو چاہیں اس کے اوپر بوجھ لاد دیں۔ آپ کے اوپر بھی یہ وظیفہ بنتا ہے۔ وَإِلَّا اگر امام نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ہمارے قول کو پڑھ تو لیا تھا، عمل کیا تھا، بتائے جواب دینے کے قابل رہیں گے ہم؟ ہرگز نہیں رہیں گے۔ لہذا ایک دوسروں کو معاف کرتے ہوئے آگے بڑھیں، زندگی کو بہتر بنائیں۔ امام نے اس قول میں دو مطلب کو پیش کیا ہے، ایک یہ ہے کہ جو غلطی کرے اسے معاف کر دو، ایک اہم بات۔ دوسری یہ ہے کہ اگر ایسا انسان جو ہے غلطی کرتا ہے، جو صاحب مروت ہوتا ہے، تو اس کا اللہ سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے اس کو اوپر بلند کر دے رہا ہے۔ تو جب اللہ بلند کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا، مروت کہتے کسے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے تاکہ بالکل واضح ہو جائے بات۔ مروت جو ہے کہتے ہیں، مروت کی جو تعریف کی گئی ہے، اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ المروت ان لا تطمع فتضل۔ صاحب مروت وہ ہوتا ہے جو لالچی نہیں ہوتا ہے،
کیونکہ لالچی انسان جو ہے ذلیل ہو جاتا ہے، جب حرص کرتا ہے کسی کے مال و دولت پہ جو ہے طمع کرتا ہے، لالچی کا اختیار کرتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان آپ دیکھیں معاشرے میں۔ دوسرے والا تسألا فتقل، کسی سے سوال نہ کرو، دست سوال دراز نہ کرو، کسی سے کچھ مانگو نہیں۔ یہ مانگنے سے جو انسان اس کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر حاجت بھی رہے، ضرورت بھی رہے تو انسان خاموش رہے۔ اس ہاتھ کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کو دوسروں کے سامنے پھیلا کر اس کو ذلیل نہ کرے۔ ولا تبخل فتشمتا، بخل مت کرو، کنجوسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنجوسی کرو گے تو تمہیں لوگ برا بھلا کہیں گے۔ جب بھی ہوتے ہیں لوگ کنجوس، لاکھوں میں کماتے ہیں، 10 روپیہ نکالنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ابھی روح نکل جائے گی۔ ایسا انسان، جانتے ہیں یہ حدیث میں کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کنجوسوں کو جہاں ذکر ہوتا ہے تو لیکن بڑا کنجوس انسان ہے، پوری عزت کو اس کی خاک میں ملا دیتا ہے۔ لہٰذا انسان سخی بنے۔ ائمہ کی سیرت رہی ہے سخاوت۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں یہ جو ہم مال و دولت لا رہے ہیں نا کما کر، اس میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، بیواؤں کا رکھا ہے، مسکینوں کا رکھا ہے، یتیموں کا رکھا ہے۔ مجھے وقت نہیں تھا ان مجلسوں میں، وإلا میں بیان کرتا ایک دن تفصیل سے کہ امیر المومنین نے، آپ حضرات جا کے پڑھیے نہج البلاغہ میں، جہاں امام کے لیٹر سے موجود ہیں دوسرے حصے میں، وہی امام کی ایک وصیت ہے، اپنے بچوں کو کیا ہے۔ آخر وقت جب بستر شہادت پر امام تھے، اس وقت امام حسن اور امام حسین کو قریب بلا کر ایک وصیت کیا ہے۔ وہ وصیت نہج البلاغہ میں موجود ہے، ظاہراً 45 نمبر پہ ہے، وہاں آپ جہاں لیٹر سے مکتوبات امام کی ہیں وہیں پہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ وہاں پہ ایک جملہ کہا ہے، اللہ اللہ فی الایتام، کہا میرے لاڈلو یتیموں سے خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بھوکے رہ جائیں۔ بہت درد ہے امام کے کلمات میں، جا کے پڑھیے، ابتدا سے آخر تک، بہت طولانی نہیں ہے، ایک صفحے پہ مشتمل ہے، لیکن مطالب کا دریا لیے ہوئے ہے۔ انسان سمجھے گا کہ امیر المومنین کا درد کیا تھا۔ جائیے پڑھیے۔ وَلَا تَجْهَلْ فَتُخْصَمَا، دیکھو جہالت اور نادانی نہ کرو، کیونکہ جہالت کرو گے تو جہالت کی شکل میں لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، نادانی کرو گے تو دشمن بنتے جائیں گے۔ تو مروت، جو صاحب مروت ہوتا ہے، مروت کرنے والا، وہ لالچی نہیں ہوتا ہے، وہ دست سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کرتا، وہ کنجوس نہیں ہوتا ہے، وہ نادان اور جاہل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مروت ہوتی ہے جس کے اندر۔ ایک اور حدیث میں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب مروت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے جہاں پر اسے حکم دیا ہے وہاں پر وہ نظر آئے، اس چیز کو بجا لائے حکم کو، اور جس چیز سے روکا ہے وہاں سے دور رہے۔ یہ صاحب مروت کی ایک پہچان ہے۔ یہ اردو میں استعمال لفظ ہے مروت، کہتے ہیں نا فلاں بہت بامروت انسان ہے، اور اگر مروت نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بے مروت ہے، سنا ہی ہوگا یہ لفظ۔ تو مروت والا انسان اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ معاشرے میں، سماج میں دیکھیں ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسے انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام فرماتے ہیں انہیں درگزر کر دو،
ان کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے، اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے، لہذا جس کو اللہ بلند کر دیتا ہے ہم اسے بھی عزت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جب وہ کسی کو عزت دیتا ہے تو دنیا والے اسے ذلیل نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی کو جو ہے ذلیل کر دے تو پوری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ لہذا یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، پروردگارہ ہمیں اس قول امام علی علیہ السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔